اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امتوں کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ یہ امت ان کمزوریوں کوتاہیوں سے باز رہے۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اب اللہ تعالیٰ جانتا ہے سیدھا راستہ کون سا ہے، لیکن ہم پھر اس کے کہنے پر اس کو بتاتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم، یا اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا، ولا الضالین، اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا۔ اللہ کو اللہ کے کہنے پر ہم بتاتے ہیں کہ یا اللہ یہ راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھانا۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہود و نصارہ کے طریقے سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم ان کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، ان کی عقل شکل اپناؤ گے، ان کے طریقے پر عمل کرو گے۔ جیسے دائیں جوتی بائیں جوتی کے برابر چلتی ہے، کبھی وہ آگے کبھی وہ آگے، اسی طرح ان کی پیروی کرنے، ان کی ملت کی پیروی کرنے میں تم کبھی ان سے بھی آگے ہوگے اور وہ کبھی تم سے آگے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے تو تم میں بھی ایسے ہوں گے جو یہ کام کریں گے۔ یہ بہت کلیدی بات ہے، بہت بنیادی بات ہے، بہت گہری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے راستے سے بچنے کا حکم دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ کنجوس لوگ ہیں، بخیل ہیں۔ آپ اپنے رب کی، اپنے رسول کی بات 10% چھوڑ دو اور 10% ان کی مان لو، یہ نہیں مانیں گے۔ آپ 20% اللہ اس کے رسول کی بات چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، 80% ان کی مان لو، 20 ان کی مان لو، نہیں مانیں گے۔ آپ 10 اور چھوڑ دو پھر بھی نہیں مانیں گے، آپ 10 اور چھوڑ دو پھر بھی نہیں مانیں گے۔ آپ 99% ان کی بات مانو، 1% اپنے رب رسول کی مانو علیہ الصلوۃ والسلام، کم از کم ان کا کلمہ پڑھتے رہو، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ اپنا دین چھوڑ کر پورے ان کے پیچھے نہیں لگ جاتے، یہ آپ پر خوش نہیں ہوں گے۔ آسمان نے ایک مارکا دیکھا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، بوسنیا اور ہرسک مسلمانوں کے ملک، مگر کافروں کی، عیسائیوں کی، یہودیوں کی پیروی کرتے تھے، ان جیسی ان کی شکلیں تھیں، ان جیسے وہ لباس پہنتے تھے، شراب پیتے تھے، کھانے کے پرہیز نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ اکثر کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ کیا کافروں نے، یہود و نصارہ نے ان کو چھوڑا؟ تقریباً 99% تو وہ ان کی مان ہی رہے تھے، نام کے مسلمان تھے۔ کیا ان کو چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ اتنا مارا کہ ان کی قبریں کھودنے والے نہیں تھے۔ پھر بڑی بڑی کرینوں کے ساتھ گڈھے نکالے گئے اور کرین کے ساتھ ہی دھکا لگا کر ان کو الٹے سیدھے اس میں ڈال دیا گیا۔ کئی سال تک برفوں کے نیچے سے اجتماعی قبریں برآمد ہوتی رہیں، کہیں بچوں کے فیڈر نظر آتے تھے، کہیں ان کے کٹے ہوئے بازو نظر آتے تھے۔ کیا قصور تھا ان کا کہ وہ ابھی تک یہ اعلان نہیں کیا تھا انہوں نے کہ ہم عیسائی ہو گئے، ہم یہودی ہو گئے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ نہ کرے اگر وہ یہودی یا عیسائی ہونے کا اعلان کر دیتے
تو کیا ان کو مارا جاتا؟ کبھی نہیں مارا جاتا۔ اگر یہ جرم ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں صرف، تو آپ تو بہت بڑے مجرم ہیں۔ آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ تو روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، آپ نے تو مسجد مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا دین بھی پڑھتے ہیں، نکاح طلاق بھی ان کے طریقے پر، کافی حد تک حرام خوری سے بھی بچتے ہیں۔ آپ کا قصور کون معاف کرے گا؟ آپ پر وہ کیسے راضی ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ جب بھی ان کا داؤ چلے گا ڈو مور لے کر آئیں گے، اور کرو، یہ کافی نہیں ہے، یہ راستہ ہی درست نہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے اور ان کی مانی جائے۔ یہ تو مجبوراً مان رہے ہیں، ہر طرف سے گھیر کر، چاروں طرف سے ان کو گھیر کر منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج بھی کوئی جرت والا انکار کر دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستان بلیک لسٹ رہا ہے، کیا بگاڑ لیا اس کا؟ بلیک لسٹ ہونے سے پریشان ہے نا، بلیک لسٹ رہا ہے پچھلے سالوں میں، لیکن وہ ایمان، وہ جرت، وہ حوصلہ، وہ یکجہتی، وہ اتفاق و اتحاد نظر آئے تو مسلمانوں کے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کی شرست یہی ہے، ان کی جبلت یہی ہے، ان کی فطرت یہی ہے کہ وہ ذرا برابر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ چلو اتنا پرسنٹ انہوں نے ہماری بات مان لی، چلو اب تو کچھ ان کو ریلیف دے دینا چاہیے۔ اللہ فرماتے نہیں، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ سارے کام چھوڑ کر، اللہ اس کے رسول کی ساری باتیں چھوڑ کر ان کی ملت کی پیروی نہیں کرتے، اس وقت تک وہ خوش نہیں ہوں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے، فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، دونوں کا تذکرہ کیا نا۔ اگر اپنا اسلام چھوڑ کر یہودیوں کی پیروی کرو گے تو عیسائی پھر راضی نہیں ہوں گے، اور اگر اپنا اسلام چھوڑ کر تم عیسائی ہو جاؤ گے تو یہودی پھر راضی نہیں ہوں گے۔ تو پھر اس بند گلی میں جانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالی، کچھ لوگ مرتد ہو گئے جو خوف کے مارے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کہ اب خوف نہیں رہا، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا باقی اسلام سب ٹھیک ہے، بس زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ تو اسلام کا رکن ہے، اسلام کا ایک ستون گر جائے یہ تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے، کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، ابو بکر بھائی آپ نے لڑائی کا اعلان کیا ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس سے کیسے لڑائی کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگ مسلمان ہو گئے ان کی جان، ان کا مال، ان کی عزت محفوظ ہو گئی الا بحق الاسلام، اسلام کا حق لیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، کلمہ پڑھتا ہے مگر قتل کیا جائے گا، شادی شدہ بدکار کو رجم کیا جائے گا، شادی شدہ ہے بدکار ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے ستون کا انکار کرتا ہے، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، قتل کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اسلام کی ایک ٹانگ کاٹ کر پھینک دی جائے اور ابو بکر صدیق کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسلام پورا لے کر چلوں گا، پورا اسلام لوں گا تو رب ذوالجلال کی مدد آئے گی، اس کی مدد کے ساتھ چلوں گا۔ کافروں کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ یہ غیرت اور دین کی قسطیں دے دے کر بے حیا، بے غیرت اور بے دین ہو جائیں۔ لڑنا انہوں نے پھر بھی ہے، جیسے بوسنیا والوں کے ساتھ لڑے، مگر اس وقت ایڈوانٹیج ان کو یہ ہوگا کہ ان کی مدد کے لیے اللہ نہیں آئے، اللہ کی مدد کاٹنا چاہتے ہیں، چھوڑنا انہوں نے پھر بھی نہیں، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں۔ اور یہ خصلتیں ان کی رب ذوالجلال والاکرام نے کھول کھول کر بیان فرمائی۔
یہ کوئی راز نہیں ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرتوتیں کی اور کیا کیا ان کو سزائیں ملی۔ اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکینی کی چھاپ لگا دی گئی۔ ضرب کہتے ہیں جب عام کسی لوہے کو، سونے کو، چاندی کے اوپر ٹھپا لگا کر اس کو درہم و دینار بنا دیا جاتا ہے، تو وہ جو ضرب ہوتی ہے یعنی وہ انمٹ قسم کے نقوش ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم نے ذلت اور مسکینی کی ضرب لگا دی ہے، اب یہ ان سے ہٹے گی نہیں، اور وہ اللہ کے پاس واپس گئے اللہ کا غضب لے کر۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، نمبر 1 پہلا ایلیگیشن، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر الحق، انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمانی کرتے تھے اور زیادتی کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر لعنت ہو گئی۔ نبیوں کو قتل کرتے تھے، بے شمار انبیاء کو انہوں نے شہید کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے لگے تو اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ کے آخری دن تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ہیں عائشہ جو یہودی عورت نے زہریلا گوشت ہمیں کھلایا تھا وہ زہر آج میری شہرگ کاٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وار ہوا تھا، اللہ نے آپ سے کام لینا تھا، اس وقت اس کے اثر کو اللہ نے ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، اور جب آپ کی وفات کا وقت آیا اس کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والے بھی یہ یہودی، نہ انہوں نے اللہ کو چھوڑا، نہ انہوں نے کتابوں کو چھوڑا، نہ انہوں نے رسولوں کو چھوڑا، ہر ایک پر ہاتھ صاف کیا۔ اتنے بدترین قوم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے نبی علیہ السلام چراغ لے کر تلاش کرو تو پوری کائنات میں یہودیوں سے بڑا دشمن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو مشرک ہیں ان سے بڑا بھی کوئی دشمن نہیں، جیسے ہندو ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، ان کی نسبت زیادہ قریب تمہارے عیسائی ہیں۔ وجہ اس کی ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، کیونکہ ان میں علماء ان کو نصیحت کرتے رہتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت کے جو عیسائی ہیں وہ عیسائیت کو چھوڑ چکے ہیں، اب وہ پوپ کی نہیں مانتے، ان کے پوپ بھی بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ اس وقت کے لبرل ہیں، یہ عیسائیت کا صرف نام لیتے ہیں۔ عیسائیت نے شراب حرام کی ہے یہ مانتے؟ عیسائیت نے بدکاری حرام کی کیا یہ مانتے؟ عیسائیت نے ہم جنس پرستی حرام کی کیا یہ مانتے ہیں؟ خنزیر کھانا، شرابیں پینا اور اپنی منمانیاں کرنا، یہ لبرل ہیں، یہ عیسائی نہیں۔ ورنہ عیسائیت اور یہودیت کے بیچ میں قیامت تک کے لیے اللہ نے دشمنی ڈالی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان کی گاڑی چلتی ہے، دوستیاں چلتی ہیں، اس لیے کہ یہ وہ نہیں ہیں، اب یہ عیسائی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کتاب نازل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ ان کو آزادیاں دلوانے والے، وہ ان کے لیے قربانیاں دینے والے، ان کے لیے جلا وطنی کاٹی انہوں نے، ان کی نہیں مان رہے۔ فرعون ڈوب گیا تو باہر نکلے تو کسی قوم کو دیکھا کہ وہ بت پرستی کر رہے ہیں تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں بھی بت بنا دو، ہم بھی بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہیں۔
آگے گئے، اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہ تصور کہ اللہ وہ ہونا چاہیے جو نظر آئے، سامنے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ نظر آتا کچھ نہیں اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ یہ تصور یہودیوں کا تصور ہے، یہ تصور مشرکوں کا تصور ہے۔ اس لیے ہندو بھی اپنے سامنے کچھ نہ کچھ رکھ کر اس کی عبادت کرتے، ہر وہ چیز جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ فائدہ مند درخت ہے، اس کے فوائد زیادہ ہیں، جیسے تلسی ہے اس کی عبادت شروع کر دی، پیپل ہے اس کی عبادت شروع کر دی، انسانی اعضاء کی عبادت شروع کر دی، تقریباً 3 کروڑ بنا لیے۔ اور یہودی بھی یہی سوچ ہے کہ سامنے کچھ ہونا چاہیے پھر اس کی عبادت ہونی چاہیے، اور یہ نظریہ مسلمانوں میں در آیا۔ اب آپ دیکھ لو، قبر کی جو پوجا کی جاتی ہے، قبر پہ سجدہ ریزی کی جاتی ہے، ان کے بھی سمجھدار لوگ اس کو منع کر رہے ہیں، مگر لوگ کر رہے ہیں۔ گھر میں پیر کی تصویر لٹکا کر اس کا تصور ہر وقت دل میں رکھنا اور اس سے برکت حاصل کرنا، یہ تصورات ادھر سے ہی آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی، مدینے کے یہودی آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان تب ہوں گے جب آسمان سے کتاب آئے گی اور وہ ہم دیکھیں گے آ رہی ہے تو ہم مان لیں گے کہ یہ سچا نبی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، یہ نسل ہی ایسی ہے۔ کہنے لگے اللہ نعوذ باللہ خود تشریف لائے، ہم ان کو دیکھیں تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ طور پر جا کر کہتے ہیں جی میری اللہ سے ملاقات ہوئی، میری اللہ سے بات ہوئی، ہم کیا جانے، ہمیں نہیں پتا۔ نبیوں پر بے اعتمادی، ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا۔ ہمیں بھی دکھاؤ، ہمیں اللہ دکھاؤ گے تو مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ کہنے لگے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ اس کو ڈبل ٹرپل کر کے دے گا۔ تو یہ جو قرضہ مانگ رہا ہے تمہارا رب، یہ تو نعوذ باللہ فقیر ہوا۔ اللہ پر الزام۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں مگر ہم تمہاری ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ کل کی بات ہے، ہم لکڑی جلاتے تھے، گیس آ گئی، پھر تھرکول آ گیا، پھر سولر آ گیا، بجلی آ گئی، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ سمندر سے اتنا بڑا خزانہ تیل اور گیس کا ملا ہے جو تیل پیدا کرنے والے ملکوں کے برابر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے، جیسے جیسے لوگوں کی ضرورت بڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی خزانے کا پردہ چاک کر دیتا ہے۔ ابھی تو ہم نے بلوچستان کو نہیں چھیڑا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر الزام لگا دیا۔ پھر کہنے لگے اگر اللہ تعالیٰ غنی ہے اور پھر قرضے مانگتا ہے نعوذ باللہ اور ہمیں دیتا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اللہ فرماتے ہیں غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، تمہارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ باندھے گئے، اب بخل، بخیلی، کنجوسی ان سے قیامت تک نہیں نکلے گی، ان کی گھٹی میں ان کی جینیٹک مصیبت بن گئی ہے وہ، اب ان سے بخل نہیں نکلے گا۔ پوری دنیا میں سودی نظام چلا کر کے ساری دنیا کا مال کھینچیں گے، ہڑپ کریں گے، دیں گے کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں۔ ساری دنیا کا مال کھینچ کر ان کو پیسے کے ذریعے چلانا، یہ ان کی اسٹریٹجی ہے، دینا کسی کو کچھ نہیں۔ جتنے ان کے بینک ہیں، ان کے بینک امریکہ کو قرضہ دیتے ہیں، فیڈرل ریزرو بینک امریکہ کو قرضے دیتا ہے، ورلڈ بینک پاکستان کو قرضے دیتا ہے، آئی ایم ایف نام نہاد قرضے پاکستان کو دیتی ہے، لیکن طریقہ ان کا کیا ہے؟ ایسے کاموں میں قرضہ دو کہ جس میں ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ سے واپس آ جائے، اور قوم کو مقروض بنا دو۔ مثلا کہیں گے جی صرف پل بن سکتے ہیں، میٹرو بن سکتی ہے، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا ہمارے پیسے سے، اور اس کی ٹھیکیداری بھی ہماری مرضی پر فلاں کو دینی پڑے گی، اور اس کی جو مشینری استعمال ہوگی وہ بھی ہم دیں گے۔ اگر 100 روپیہ دینا ہے تو اس میں سے 40 روپے کی مشینری آپ کو ہماری لینی پڑے گی، باقی پیسے ملیں گے۔ اس طرح کی شرطیں لگا کر کے لوگوں کا معیار زندگی جعلی طریقے سے بڑھا کر کے ان کو، ساری قوم کو مقروض بنا کر ایک ہاتھ سے پیسہ دینا، دوسرے سے واپس لے لینا، اور قوموں کو غلام بناتے چلے جانا، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بد اعتمادی، اللہ پر الزامات، نعوذ باللہ، انبیاء کرام کو قتل کرنا، انبیاء کرام پر الزامات لگانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی۔ کیا تکلیف دی تھی؟ ظالم بے حیا برہنہ نہاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے آپ بھی ایسے نہاؤ ہمارے ساتھ، وہ چھپ کر اکیلے نہاتے تھے، تو الزام لگا دیا، کہنے لگے یہ بیمار ہے، نعوذ باللہ، اس وجہ سے یہ چھپتا ہے تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا الزام صاف کرنے کے لیے، اب دیکھو کتنے عجیب طریقے سے ان کا الزام صاف ہوا، تو اللہ کے نزدیک الزام بڑی مصیبت تھی، اسی لیے تو چھوٹی مصیبت برداشت کروائی نا۔ کسی پتھر پر کپڑے رکھ دیے اور خود نہانے لگ گئے، لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو کر، جب نہا لیا تو کپڑے پہننے لگے تو اللہ نے حکم دیا، پتھر آگے چلنا شروع ہو گیا، کپڑے اس کے اوپر ہیں، فرماتے ہیں ثوبی حجر، ارے پتھر میرے کپڑے دے دے۔ یہ کہتے کہتے 4 قدم آگے گئے تو کسی نہ کسی نے ان کو اس حالت میں دیکھ لیا، دیکھا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، اس نے آ کر قوم کو بتایا کہ تم جو الزام لگاتے ہو غلط الزام ہے، یہ اندازہ لگاؤ اس قوم کا کہ اپنے انبیاء کے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا دیا، نعوذ باللہ، کہ یہ بغیر شادی کے بیٹا پیدا ہوا ہے، نعوذ باللہ، ماں پر بھی الزام لگا دیا، ان پر بھی الزام لگا دیا، کہیں قتل کر رہے ہیں انبیاء کو، کبھی ان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اور آج انبیاء کرام تو نہیں ہیں، آج کیا ہوگا؟ آج ان کی خصلت اس میں ہوگی جو اللہ کا دین پھیلانے والوں پر الزام لگائیں۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کرام کو قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کے قتل کے ساتھ علماء کے قتل کو ذکر کیا ہے، کہ جو انبیاء کے قتل کرتے ہیں یا ان کے بعد جو انصاف کی بات کو آگے کرتے پھیلاتے ہیں، جو ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب ہے۔ پچھلی 2 دہائیوں میں کتنے علماء شہید ہوئے، کس نے کیے؟
یا تو وہ پروکسی تھی یہود و نصارہ اور ہندوؤں کی، انہوں نے کیے، یا پھر ان کی خصلتیں امت اسلامیہ میں آ چکی ہیں اور یہ اٹھتے ہیں اور مسلمان علماء کو شہید کرنے لگ جاتے ہیں۔ تعصب پھیلانا، تعصب کی بات کرنا، بند کمرے میں لوگوں کے اندر تعصب بھرنا اور وہ جذبات کے ساتھ کھیل کر ان سے علماء کرام کو شہید کروانا، یہ خصلت بھی یہودیوں کی طرف سے آئی ہے جو مسلمانوں کے اندر ہے۔ مذہبی تعصب ہو یا برادری ازم کا تعصب ہے، یہ دونوں یہودیوں کی طرف سے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد سینکڑوں ہزاروں انبیاء ان میں آئے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، پھر یعقوب کے ان کا نام اسرائیل تھا، بنی اسرائیل بنی، بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء آئے۔ اب یہ یہودی ان کو پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی آنے والے ہیں جو ہماری کتابوں میں جن کا نام احمد لکھا ہوا ہے، اور وہ کھجوروں کی سرزمین میں آئیں گے۔ یہ فلسطین چھوڑ کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے، آ کر کہتے ہیں، مدینے والوں سے کہا کرتے تھے ایک نبی آنے والے، اب ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے، اوس اور خزرج کے لوگ وہاں حج کرنے گئے، انہوں نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تو اوس اور خزرج کے لوگ کہتے ہیں، بھائی یہ تو وہی نبی ہیں جن کا ہمیں یہودی ڈراوا دے کر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر ہم لڑائی کریں گے، تو یہ تو ہمیں ان سے بھی پہلے مل گئے ہیں، یہ تو سعادت کی بات ہے، اب ہم ان کے ساتھ مل کر یہودیوں کا مقابلہ کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، کوئی شک نہیں کہ یہ سچا نبی ہے۔ مانے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے کیوں آئے ہیں، یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں آئے، یہ ہماری برادری کے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ برادریزم کا تعصب بھی یہودیوں سے آیا ہے اور مذہبی تعصب بھی ان کی طرف سے آیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے اندر اس وقت موجود ہے۔ یہ برادری چھوٹی ہے، وہ برادری بڑی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ معیار کیا ہے؟ معیار اگر نسل ہے تو ابا تو سب کا ایک ہے، تو چھوٹا بڑا کیسے ہو گیا؟ دادا ایک ہو تو پوتے سارے کزن ہوتے ہیں، تو سارے کزن ہیں، بڑا چھوٹا کہاں سے آ گیا؟ اور اگر معیار پیسہ ہے کہ یہ جاگیردار کا بچہ ہے، یہ بیچارہ کسی مزدور کا بچہ ہے، پیسہ معیار ہے، تو پھر پیسے کو معیار بنانا یہ یہودیوں کی نشانی ہے۔ وہ ساری دنیا میں پیسے کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، کنجوس ہیں آخری درجے کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، ایک دینار بھی دے دو تو واپس نہیں کرے گا، اس طرح کے بھی ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو واپس کر بھی دیتے ہیں، پیسے کے پجاری، پیسے کے ذریعے سارے کام، پیسے کو ہر چیز سمجھنا، تعلقات کی بنیاد پیسہ، معیار اونچا نیچا کرنے کی بنیاد پیسہ، یہ سب یہودیوں کی طرف سے بات آئی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ کالا، موٹے ہونٹوں والا، پچکی ناک والا، نسل کا پتہ کوئی نہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مولا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ والی محبت جو اللہ واسطے کی ہے، نہ برادری ایک ہے، نہ پیسہ، نہ کوئی اور معیار، صرف اس لیے کہ یہ اس رب کا عبادت کرتا ہے جس کی میں کرتا ہوں۔ یہ محبت اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس محبت کی وجہ سے رب ذوالجلال قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔
اللہ اکبر. اللہ کی گستاخیاں، انبیاء کرام کی گستاخیاں. کہا کہ ہمارا ایک بندہ قتل ہو گیا، خود ہی کیا قتل، خود ہی قتل کر کے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پتہ آپ رب سے پوچھو کہ کس نے قتل کیا. فرمانے لگے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس کے ساتھ لگاؤ گے تو یہ کچھ دیر کے لیے زندہ ہو کر بتائے گا کس نے قتل کیا. اب ان کو سمجھ آ گئی، یہ تو پتہ چل جائے گا. اب لے تو لال کرنے لگ گئے. وہ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، شکل کیسی ہو، ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو. یہ الٹے سیدھے سوال، یہ بھی یہودیوں کی نشانی ہے. کتنے لوگ سوال کرتے ہیں بڑے بے وقت، کئی دفعہ سو رہا ہے آدمی، او جی میں نے پوچھنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا سے نکاح ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ پھر تیرا کیا تعلق ہے اس میں؟ یہ تیرے عقیدے سے متعلق ہے، یہ تیرے عمل سے متعلق ہے. کئی بار ہم دونوں تو 3-4 علماء بیٹھے ہوتے، ایک کو فون آیا اس نے بند کیا تو وہی اسی آدمی کا وہی فون دوسرے کو آ گیا، اسی کا تیسرے کو آ گیا. جب تک میری من کا جواب نہیں ملے میں پوچھتا ہی جاؤں گا. سوال پہ سوال، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، ہل چلاتی ہو نہ چلاتی ہو. یہ بے شمار قسم کے سوال، فضول قسم کے سوال کرنا، اور کوئی ایسا سوال تیار رکھنا کہ وہ کسی کو اس کا جواب نہ آتا ہو اور میری فتح کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں کہ دیکھو میں نے تو منہ بند کر دیا، اس کو بول نہیں سکا، ایسا سوال چھوڑا جواب نہیں دے سکا. یہ طریقہ یہودیوں سے آیا ہے. صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی تربیت کی کہ بیچارے اونچی آواز سے بولتے نہیں تھے، حتیٰ کہ ایک بار کو بدو آتا، اپنا رومال اتار کر بدو کو دیتے، بھائی یہ رومال لے لو. کیا مقصد؟ آپ جا کر نا یہ میرا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دو، بدو ہیں آپ کو معافی مل جائے گی. بدو تھا اس نے کر دیا، ہم سے نہیں ہو سکے گا، یہ رومال لے لو اور میرا ایک سوال پوچھ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس طرح کرتے تھے. تورات نازل ہوئی، ہم نہیں مانتے اس کو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، طور پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا. آپ تصور کرو یہ چھت کے اوپر پہاڑ ہو اور یہ پلر شلر نہ ہو، مانتے ہو نہیں مانتے ہو ورنہ لگا چھوڑنے تمہارے سر پہ. چھتری کی طرح پہاڑ اٹھا کر کے ان کے سر پہ رکھ دیا. مانو اس کتاب کو. کہنے لگے سمعنا وعصینا، ہم نے مانا، ہم نے سنا مگر نافرمانی کرنے کی. یہ حالت ہے. انہوں نے زبان سے کہہ دیا، ہم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ہم قرآن کو مانتے مگر نافرمانی کرنے کے لیے. اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ حشر کیا. اور کیا کچھ کیا انشاءاللہ آئندہ تذکرہ کروں گا. یہ ان کی خصلتیں ہیں جن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے واقعات قرآن حکیم میں بیان کیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رب اور اس کے رسول کی طاعت کی توفیق دے اور یہود و نصارہ کی اتباع سے ہمیں بچائے. اللہ اس کے رسول کی بات ماننے، آپس میں محبت کرنے، تعصبات کو ختم کرنے کی توفیق دے. اللہ اس کے رسول کی عزت اور علماء کرام کا احترام کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا